الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 110 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کے خاتمے کی آیات ہیں۔ خاتمے کی آیات میں بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تسلی کا مضمون متوجہ ہوتا ہے، یعنی دعوت پیش کر دی گئی، استدلال کیا گیا، ہر پہلو سے بات واضح کی گئی، لیکن قوم پھر بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی حیثیت سے جو شخص بھی دعوت کے منصب پر کھڑا کیا جائے گا اسے صدمہ ہوگا، تشویش بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، تو پھر انہیں تسلی دی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح اختلاف کیا گیا تھا۔ یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، یہ تمہاری قوم ہے۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، تورات جیسی نعمت بنی اسرائیل کو ملی، پیغمبروں کی اولاد تھے، تمہاری قوم بھی ایک پیغمبر کی اولاد ہے۔ یہ جس طرح سے اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اسی طرح کے اختلافات پیدا کر لیے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ جو معاملہ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہی معاملہ تورات کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پیغمبروں کی تاریخ اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کی قومیں یہی کچھ کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پریشانی کا باعث بن جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ بالعموم یہی رہا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسانوں کو یہ توفیق ملی کہ وہ پیغمبر کی بات کی قدر کریں، زیادہ تر ناقدری ہوتی ہے، اور اسی طرح کے رویے قومیں اپنے مخلصین کے ساتھ اختیار کر لیتی ہیں۔ پیغمبر ہوں، حق کے داعی ہوں، اچھے اہل علم ہوں، جو خدمت بھی انجام دیتے ہیں وہ خیر خواہی کے جذبے سے انجام دیتے ہیں، لیکن انسان اس کو خیر خواہی کے جذبے سے سنتا نہیں ہے، وہ اپنے تعصبات کا اسیر ہوتا ہے، اس لیے انہی کے اندر رہ کر سنتا اور اسی طریقے سے رائے قائم کرتا ہے۔ تو فرمایا کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجا ہے تو ایک مدت مقرر کی ہے، یعنی مہلت کی مدت، یہ ہوگا، اس طرح دعوت پیش کی جائے گی، اتنا وقت دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وقت کس لحاظ سے دیا جاتا ہے؟ قوم کے رویوں کے لحاظ سے، اور جو کچھ رد عمل سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں، ابھی تردد میں ہیں، اپنی قوم کے بڑوں کے زیر اثر کسی چیز کا انکار بظاہر کر رہے ہیں، تو یہ مہلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ جب لوط کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث شروع کر دی، اور یہ کہا کہ اگر ان میں 50 راست باز ہوں گے تو کیا پھر بھی ان کو تباہ کر دیا جائے گا، 40 ہوں گے تو کیا پھر بھی تباہ کر دیا جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ 5 بھی ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن ابراہیم تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم کس جگہ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کے تحت وہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات اگر پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، پے در پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، سورہ پر سورہ اتر رہی ہے، اور ایک ہی بات ہے جو مختلف پہلوؤں سے سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ رویہ بھی ایک ہی اختیار کر رہے ہیں، اور اس میں جس طرح پہلی قوموں نے اپنے دل سخت کر لیے، ان کی لیڈرشپ، ان کے زعماء اور ان کی قیادت کا حال بھی یہی ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی بنا پر کسی رعایت کے مستحق تو نہیں رہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس نے ماننا ہے اور کس نے نہیں ماننا، لیکن اللہ نے بہرحال ایک طے شدہ وقت ہے جس تک ان کو مہلت دینی ہے، وہ اس نے لکھا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے۔ یہ ظاہر ہے ہر قوم کے حالات کے لحاظ سے اور جو کچھ رویے لوگوں کی طرف سے سامنے آتے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر مقرر کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے لیے ہو سکتا ہے 10 سال ہو، 20 سال ہو، قوم نوح کے لیے 950 سال تک اس کو ممتد کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اس نے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا انتظار کرو، ان کا فیصلہ بھی اسی وقت ہوگا جب وہ مدت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ صرف وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، ورنہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کا نتیجہ نکل آتا۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف سے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے۔ یہ کیا شک ہوتا ہے جو الجھا دینے والا ہے؟ ایک طرف قومی روایات ہوتی ہیں، انسان کے تعصبات ہوتے ہیں، وہ اپنے ماضی کا اسیر ہو کر یہ خیال کرتا ہے کہ میری قوم کے لوگ، ہمارے ہاں پیدا ہونے والے مذہبی پیشوا، علماء، دانشور، وہ کیا سب کے سب غلط ہو گئے؟ تو یہ چیز پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ دوسری جانب دعوت حق میں علم عقل تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ بات تو یہ درست کہی جا رہی ہے، یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بات یہی ہونی چاہیے، لیکن پھر انسان جھڑک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس کو ماننے کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ پھر ہم یہ مان لیں کہ اس سے پہلے ہم سب احمق ہی تھے۔ تو بار بار یہ چیز جب رکاوٹ بنتی ہے تو یہ الجھن کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی انسان انکار پر کھڑا ہوتا ہے، انکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز بار بار اس کے سامنے آ کر اس کو متنبع کرتی ہے اور پھر وہ اس کو جھٹکتا ہے۔ تو اس کو یہاں اس تعبیر سے ادا کیا ہے کہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے۔ سبھی قوموں کے ساتھ یہی تاریخ رہی ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یعنی یہ چونکہ اللہ کے قانون کی زد میں آ گئے ہیں، ان کی طرف رسول کی حیثیت سے تمہاری بعثت ہو گئی ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ اس طرح کے اتمام حجت کے بعد فیصلہ کر دیتا ہے، اس فیصلے میں جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تسلی کا مضمون ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے کئی مراحل گزرنے کے باوجود جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پتھروں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس پر تسلی دی جا رہی ہے، تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ اس میں ایک عربیت کا اسلوب بھی ہے، اس کے بارے میں نے طالب علموں کو توجہ دلائی ہے۔ اصل الفاظ ہیں
ان کل لما لیوفینہم، ان میں لام تاکید اور قسم کا ہے، اور ما محض صوت و آہنگ کی ضرورت سے آ گیا ہے۔ اصل میں تو ایک لام ہی کافی تھا، لیکن بعض اوقات کسی لفظ یا کسی جملے میں ایسا خلا سا پیدا ہو جاتا ہے جو آواز پر، صوت پر، آہنگ پر اثر انداز ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں جو عربی استعمال ہوئی ہے اس میں اس طرح آہنگ اور صوت کے تقاضے سے بعض حروف آتے ہیں، تو یہاں اس کے لیے یہ ما آ گیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی ہیں۔ تو فرمایا تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے یقیناً باخبر ہے، اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سو تم ثابت قدم رہو، یعنی تمہیں دعوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، تم اپنا پیغام پہنچاؤ، اپنی بات کہو، ان کے رویوں کی اور رد عمل کی پرواہ نہ کرو۔ سو تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی تم بھی ثابت قدم رہو، اور تمہارے وہ ساتھی بھی جن کو یہ توفیق ملی ہے کہ اسی قوم سے نکل کر انہوں نے توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے ہیں، انہوں نے شرک کو اور مشرکانہ تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو مان لیا ہے اور قبول کر کے اس کے ساتھی بن گئے ہیں، ان کو بھی یہی کہا جائے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ اور فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، اور تم لوگ کجی اختیار نہ کرو۔ یہ اس لیے تلقین فرمائی کہ انسان ہے، بعض اوقات رد عمل کی نفسیات میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو دعوت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں یہ چیزیں بہت غیر معمولی ہیں کہ تمہاری طرف سے کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے قاعدوں پر قائم رہنا چاہیے، جو کچھ تمہارے لیے احکام ہے تم ان پر عمل کرو، لوگ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے آگے سے حفوات کہتے ہیں، اس سے درگزر کرو۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ان کی سطح پر اتر کر انہیں کوئی جواب دیا جائے، اس طرح کے جاہلوں سے اعراض ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے اپنا کام کیے جاؤ اور ثابت قدمی کے ساتھ کیے جاؤ۔ تو یہ تلقین کی آخر میں سورہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی۔ اس کے بعد مزید تسلی کے لیے فرمایا انہ بما تعملون بصیر، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ جس طرح ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے اسی طرح تم لوگوں کی صحیح کو، تم لوگوں کے اخلاص کو، تم لوگوں کی محبت کو، ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے کو، اور جس طرح تم لوگ دن رات جدوجہد کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے ان کے اعمال بھی ہیں اور تمہارے اعمال بھی ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ دیکھیے، اس کائنات کا پروردگار ہے، صحابہ ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن جس طرح تسلی دی ہے اس کے ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی ہے، اور یہ تنبیہ خود بتا رہی ہے کہ اس کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ بالکل بے لاگ ہے، یعنی کسی کے ساتھ نہ اس کی رشتہ داری ہے، نہ تعلق ہے، نہ کوئی خصوصی معاملہ ہے، جو قاعدے، جو قانون اس نے مقرر کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ رحمت، کرم، عنایت اور عفو و درگزر کے لیے بھی مقرر کر رکھے ہیں، وہ کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کر یہ تنبیہ کی ہے۔ فرمایا ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود، کہ اتنا مضمون مقدر ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہوا، یعنی ایک طرف یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ترغیبات پیش کر رہے ہیں، ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے رہنا۔ اس میں سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ گرد و پیش کے لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ اتنی بات اگر نہ بھی کہی جائے تو کیا حرج ہے، کچھ چیزیں اگر لوگوں کی رعایت کر کے کر لی جائیں تو اس میں آخر کیا خرابی ہے۔ اگر لوگ کچھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں مداہنت برت لی جائے
تو بڑی چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے، انہیں کچھ اطمینان دلا دیا جائے۔ تو بتا دیا کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ دعوت کی ذمہ داری بے کم و کاست ہوتی ہے۔ جو کچھ پیش کیا گیا ہے اپنے وقت پر حکمت کے ساتھ صحیح طریقے سے وہ بیان ہونا ہے۔ یہ ہم طے کر رہے ہیں اس وقت کہ کون سی بات کہنی ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ پورا قرآن ایک مرتبہ نہیں اتار دیا گیا، یہ ضرورتوں کے لحاظ سے اور وقت کی رعایت سے اتر رہا ہے۔ یہ ہم اتار رہے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی بات چھپائیں۔ جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیا جائے گا، جو کچھ بتانا ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا۔ یہ تو اپنی جان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن تم کو بہرحال اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے بیان ہوئی کہ اپنی بات کہے جاؤ اور ثابت قدم رہو۔ تو اسی ثابت قدمی کو دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ ذرا نہ جھکنا، اور دیکھیے کہ نتیجہ کیا بیان کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ آگ جس کی وعید ان کو سنائی جا رہی ہے وہ تمہیں بھی پکڑ لے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے، بچ نہیں جاؤ گے تم لوگ، تم بھی ایک ذمہ داری پر فائز ہو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو توجہ دلائی ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی مداہنت سے کام نہ لے۔ یہ بے کم و کاست پیش کرنے کی چیز ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سن رہا ہے، کون مان رہا ہے، کتنی بات مان رہا ہے۔ اپنی بات جو اللہ کی سکھائی ہوئی حکمت ہے اس کے مطابق بیان کی جائے۔ ایک آدمی سنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ذمہ داری پوری ہوئی۔ نہیں سنتا اور سب کے سب انکار کر دیتے ہیں تو یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، لیکن انہیں دیکھ کر اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے دین میں کوئی ترمیم و تغیر کر دینا، کوئی بات چھپا لینا اور کس کو بیان کر دینا، کوئی چیز اگر فی الواقع دین میں مطلوب نہیں ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنے لگ جانا، فرمایا ان میں سے ادنا درجے کا بھی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں یا رغبت دلا رہے ہیں، اس سے بے نیاز ہو کر ذرہ برابر بھی کوئی جھکاؤ نہیں پیدا ہونا چاہیے، مداہنت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی نہ ہوگا۔ یعنی اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا، تمہاری گرفت کر دی، تو یہ قوم جس کے خیال سے کوئی بات کرنا چاہو گے یہ تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گی، اللہ کا بے لاگ قانون نافذ ہو جائے گا۔ یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اب چونکہ رسول اللہ کے ساتھ لوگ ایمان بھی لا چکے ہیں اور انہی لوگوں کے اندر سے اٹھ کے آئے ہیں، کسی کی رشتہ داری ہے، کسی کا تعلق ہے، کوئی پہلے آقا رہا ہے، کوئی غلام رہا ہے، تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ لوگ رعایت کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر رعایت کے وہ پہلو کہ دوسروں کا اکرام کیا جائے، ان کو برانگیختہ نہ ہونے دیا جائے، ان کے ساتھ محبت سے بات کی جائے، شفقت سے انہیں دین کی طرف بلایا جائے، حکمت سے دعوت دی جائے، یہ تو سب ٹھیک، لیکن یہ کہ دین میں کوئی تبدیلی کر دی جائے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جو دین میں مطلوب نہیں ہے یا جس درجے میں مطلوب ہے اس سے آگے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو پورا کر دیا جائے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ دعوت حق جب بھی اٹھی ہے تو اسی لیے وہ اجنبی ہو جاتی ہے کہ پہلے سے لوگ بہت سے اسر و اغلال پیدا کر چکے ہوتے ہیں، یعنی دین کے نام پر کچھ طوق لوگوں کی گردنوں میں ڈال دیے گئے ہوتے ہیں، کچھ بیڑیاں انہیں پہنا دی گئی ہوتی ہیں۔ ان کو جب داعی حق اتارنے کے لیے کہے گا تو رد عمل ہوگا، تو اس میں کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی دو چار باتیں بھی ان کی مان لی جائیں گی۔ بہت سختی کے ساتھ بتا دیا کہ جو لوگ دعوت کے منصب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کیے جاتے ہیں وہ بھی بہت بڑے امتحان میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ خیال نہ کریں کہ ہم تو دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی تو یہ یاد رکھو کہ اس کے نتیجے میں خدا کی گرفت میں آ جاؤ گے، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا، کسی حال میں نہیں کرنا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی نہ ہوگا، پھر کہیں سے مدد بھی نہیں پاؤ گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے آ جائے۔
چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے اس لیے کہ معاملہ اس پروردگار سے ہوگا جس کے مقابل میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو جب معاملہ ان کا پروردگار سے ہے تو انہیں بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر خدا نخواستہ تم لوگوں سے اس طرح کی غلطی ہوئی، یہ اصل میں منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی غلطی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا بالکل نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد وہی نصیحت جو جگہ جگہ صورتوں کے آخر میں آتی ہے کہ نماز کا اہتمام رکھو، یعنی اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مناجات، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو یاد کرنے کا جو طریقہ خود اس نے مقرر فرمایا ہے وہ یہ نماز ہی ہے۔ تو اس لیے اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دو۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں چند صورتوں کے نزول کے بعد یہ کہا گیا کہ اب آپ کو انذار عام کرنا ہے، یعنی اس سے پہلے تو آپ اپنے دوست احباب تعلق والوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو گھر میں بلا کے کہیں بات کر کے بات پہنچا رہے تھے، لیکن اب اس پوری قوم کو پکارنا ہے، جس کو انذار عام کہا جاتا ہے، خبردار کرنا ہے اور کھلے عام کرنا ہے۔ تو اس موقع پر سورہ مزمل نازل ہوئی، اور اس میں بھی یہی تلقین کی گئی کہ اب آپ تہجد کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ پر ڈالی جا رہی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس کی تیاری یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنائیں۔ تو جس طرح ابتدا میں یہ تلقین کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ باقی لوگوں کے لیے تو جو 5 نمازیں ہیں وہ ہیں، آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے، آپ اس کا رات میں اہتمام کریں، اور اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ کو بہت مشغولیت رہے گی دعوت کے کام میں، اس لیے رات میں جتنی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے، آدھی رات کو یا 1/3 رات کو یا 2/3 رات کو، جب آنکھ کھل جائے اٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اور ورتل القرآن ترتیلا، اور وہاں قرآن مجید پڑھیں۔ یعنی اصلاً وہ نماز اس لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت اللہ کے سامنے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے کھڑے ہو کر کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں بھی یہی تلقین کی گئی، گویا اس دین میں دعوت کی ابتدا کا بدر کا بھی کیا ہے؟ نماز۔ اور اب جب معاملہ خاتمے کو پہنچ رہا ہے، رسول اللہ اب قوم کو چھوڑ دیں گے، یا آخری مرحلے کی صورتیں ہیں، تو اس میں بھی پہلے تسلی دی، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقع پر قائم رہنے کی تلقین کی، یہ بتایا کہ دعوت کی ذمہ داری کیا ہے، اور پھر وہی نماز کی تلقین فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دیکھو اے پیغمبر، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو، اور رات کے اوائل میں بھی۔ یعنی یہی جو نمازیں ہماری انہی کے اوقات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید نماز کے اوقات نہیں بیان کرتا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، نماز کے اوقات تو سب نبیوں کے ہاں یہی رہے ہیں، اور ابتدا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تلقین کی گئی تھی کہ پیغمبروں نے جن وقت میں نماز پڑھی ہے ان میں آپ بھی اہتمام رکھیں، اور دین ابراہیمی کی روایت کے مطابق اس کی ابتدا کر دیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، فاتحہ نازل ہو گئی، تو اذکار میں تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن نماز کے اوقات پہلے سے معروف تھے۔ قرآن مجید ایسے ہی ان کا ذکر کرتا ہے جس طرح ہم بھی اب نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج مغرب کے بعد آئیں گے یا عشاء کے بعد یہ کام کریں گے، تو یہ مانی ہوئی معروف چیزیں تھیں، ان کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں پر بھی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ان اوقات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقع پر جمنے میں اللہ کی توفیق حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے اوقات کی طرف اشارہ کیا، اوقات بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ تو فرمایا کہ اور دیکھو اے پیغمبر، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو۔ یعنی کچھ نمازیں ابتدا میں ہیں،
کچھ دن کے ڈھلنے کے بعد کی ہیں اور کچھ رات کے اوائل کی ہیں، تو تینوں کی طرف اشارہ کر دیا، دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے اوائل میں بھی۔ زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی کوتاہی ہوگی، کہیں پاؤں پھسلے گا، کوئی خیال بھی پیدا ہوگا، تو اطمینان رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، نماز کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ اگرچہ بڑی مشکل ذمہ داری ہے جس کو تم لوگ ادا کر رہے ہو، تو اس طرح کی برائیوں کو یہ نماز دور کر دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ویسے بھی ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے، یعنی یہ جملہ اس طرح ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز ان برائیوں کا خاتمہ کرے گی، اور قاعدہ یہی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے، خیر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف یہ کرم نہیں کرتے کہ اس کی نیکی قبول فرماتے ہیں، بلکہ جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں، اگر اس میں کوئی حقوق و لباد کا مسئلہ نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ ان برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی جگہ بھی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی ہم نے سورہ چونکہ ختم ہو رہی ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں۔ ہم نے یاد دلا دیا، یہ طریقے ہیں جو دعوت حق کے لوگوں کو اختیار کرنے چاہیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو۔ یہ صبر جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی بے صبری ہی در حقیقت تباہی، فساد اور خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی یہی چیز خرابیوں کا باعث بنتی ہے، اور اجتماعی معاملات میں تو اس سے بڑے فتنے اور بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر قیادت کو تلقین کی جا رہی ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، اور صبر کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہ کرے گا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان اگر خوبی سے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے اور دل کی گہرائیوں سے ماننی ہے اور اس بات کا حق ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی توقع کرنی چاہیے کہ وہ اس کا اجر بھی اسی کے لحاظ سے دے گا، اور جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ فَتَرْضَىٰ، تمہیں نہال کر دے گا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، وہ سن لیجئے۔ راہ حق کی مشکلات میں قرآن نے ہر جگہ دو ہی چیزوں کی تلقین کی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، جب مشکلات کا ذکر کیا ہے تو یہی تلقین کی ہے، دوسری جگہوں پر بھی یہی ہے۔ راہ حق کی مشکلات میں قرآن نے ہر جگہ دو ہی چیزوں کی تلقین کی ہے، ایک نماز اور دوسرے صبر و استقامت، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا، رد عمل کی نفسیات سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرے لوگ اگر پس سطح پر اتر آئے ہیں تو اس سے انکار کر دینا، اپنی بات اسی طرح کہتے چلے جانا جتنا بھی موقع ہو، اور نماز۔ یہاں یہ مضمون جس طریقے سے آیا ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بعض پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نماز سے پہلے استقامت اور نماز کے بعد صبر کے ذکر میں ایک اشارہ اس حقیقت کی طرف بھی ہے کہ پامردی اور استقلال محمود اسی صورت میں ہے، یعنی ثابت قدمی تو انسان بعض اوقات اپنی ضد پر بھی دکھا دیتا ہے، پامردی اور استقلال محمود اسی صورت میں ہے، قابل تعریف اسی صورت میں ہے جب آدمی کا رخ صحیح سمت میں ہو۔ علاوہ ازیں ایک اور نقطہ بھی اس آیت میں ہے، وہ یہ کہ یوں نہیں فرمایا کہ صبر کرو، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ صبر کرو اس لیے کہ اللہ خوبکاروں کے، خوبی سے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ صبر بھی خدا کے ہاں عزیز و محبوب اور سزاوار اجر انہی لوگوں کا ہے جو اس طرح صبر کریں جس طرح صبر کرنے کا حق ہے۔ رو دھو کر اور گلے شکوے کر کے تو سبھی صبر کر لیتے ہیں، خوب کاروں کا صبر یہ ہے کہ سروں پر آرے چل جائیں لیکن نہ دل گلا مند ہو، نہ پیشانی پر بل آنے پائے۔ جو لوگ اس شان و وقار سے صبر کرتے ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔
تو یہ اب خاتمہ سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے اور آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور بعض چیزوں کے بارے میں توجہ بھی دلائی جا رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔